صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے چونکہ بہتر ہے، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ چنانچہ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ تعالی اجتماع میں شامل رہوں گا، اور رضا الہی عز و جل کے لیے انشاءاللہ علم دین سیکھوں گا، اور جو سیکھوں گا اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ رجب المرجب کا بابرکت روزہ بھی رکھنے کی سعادت پاؤں گا، اور بیان میں جب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جب جب توبوا الی اللہ کہا جائے استغفر اللہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا ہے اور اپنی ناراضی کو گناہوں میں چھپا دیا ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ کس نیکی پر وہ خوش ہو جائے اور بہت زیادہ انعام سے نواز دے، اور ہم نہیں جانتے
کہ کس گناہ پر وہ پکڑ فرما لے. بظاہر لگتا ہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اپنی ناراضی کو گناہوں میں چھپا دیا، اور نہ جانے کس گناہ پر وہ ناراض ہو جائے. اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو اس قدر سرایت کرتے چلے جا رہے، اس قدر عام ہوتے چلے جا رہے کہ احساس گناہ بھی مٹتا چلا جا رہا ہے. انہی گناہوں میں سے ایک گناہ مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنا. اور یہ اس قدر عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہر ایک کسی نہ کسی توہ میں ہے کہ مجھے فلاں کی کوئی خامی مل جائے، کوئی ویک پوائنٹ مل جائے، کوئی اس کی کمزوری مجھے نظر آ جائے، اس کے چھپے ہوئے معاملات کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ عیب پوشی کے فضائل جو احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر عیب پوشی کو پسند فرماتے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے اللہ عز و جل اس کا عیب ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. عیب پوشی کی فضیلت اور عیب ظاہر کرنے کا نقصان، اس حدیث پاک میں دونوں چیزیں بیان کر دی. جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپاتا ہے، اس کی کوئی برائی اس کو اگر پتہ چل بھی گئی یا اس کی نظر میں آ بھی گیا اس کا کوئی عیب، تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور اگر کسی کے عیب ظاہر کرے گا، اس کے عیبوں کا چرچا کرے گا، اس کی عیب جوئی کرے گا. اب میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے لیے وعید یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ایک روایت ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے اور بلند آواز سے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو اور نہ ہی ان کے عیبوں کے پیچھے پڑو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اور اللہ عز و جل جس کے عیب ظاہر فرما دے وہ اسے رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہی ہو. ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کعبہ شریف کی طرف نظر کر کے دیکھا اور ارشاد فرمایا، تیری شان کتنی بلند ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، لیکن بندہ مومن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے وہ لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہو مگر ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو اور نہ ہی ان پر عیب لگاؤ اور نہ ہی ان کی لغزشوں کو دیکھو. اور ایک اور مقام پر اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک امیر یعنی حاکم و سردار جب لوگوں میں عیب ڈھونڈتا ہے تو انہیں بگاڑ دیتا ہے،
امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، اگر تم لوگوں کی عیب جوئی کرتے پھرو گے تو انہیں بگاڑ دو گے یا انہیں خرابی تک پہنچا دو گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی مصیبت دور کرنے والا معاملہ، اس کی عیب جو ہے وہ پوشی کرنے کا، پردہ پوشی کرنے کا، اس پر جو ہے بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے عیب دار کرتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی ضروریات پوری کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جس نے کسی مسلمان کی مصیبت دور کی اللہ عز و جل اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا بابرکت اعلان فرمایا کہ جس کو سننے کے بعد دل مچل جائے کہ میں اس گناہ سے باز رہوں اور اس اجر کو کما لوں کہ جو ان روایات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کا عیب دیکھ کر اسے چھپائے گا اللہ عز و جل اس کے بدلے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر سے عرض کی کہ میرے پڑوسی شراب نوشی کرتے ہیں اور میں پولیس کو بلانا چاہتا ہوں تاکہ وہ انہیں گرفتار کر لے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر نے فرمایا ایسا مت کرو، انہیں واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ میں نے عرض کی میں نے انہیں منع کیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے، تو اب میں پولیس کو بلانا چاہتا ہوں تاکہ وہ انہیں گرفتار کر لے۔ تو آپ نے فرمایا تیری ہلاکت ہو، ایسا مت کر، بے شک میں نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس نے کسی کا عیب چھپایا گویا اس نے زندہ دبائی ہوئی بچی کو اس کی قبر میں زندہ کیا، یعنی اس کی جان بچائی۔ کتنا پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، شریعت مطہرہ کو یہ عمل پسند ہے، اور کس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی مسلمان کا جو ہے وہ عیب ٹٹولنا، عیب کھولنا ہے، بیان کرنا بلا عذر شرعی کس قدر جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی کسی برائی پر آگاہ ہو اور اسے چھپائے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے حال پر غور کریں، ہر طرف ایک عجیب و غریب قسم کی ٹوک کا، تجسس کا، عیب تلاش کرنے کا، عیب ٹٹولنے کا ایک مرض عام ہوتا چلا جا رہا، لذتیں لے لے کر، مزے لے لے کر ان عیبوں کو بیان کرنا۔ پھر جو عیب تلاش کرتا ہے، عیب ٹٹولتا ہے، وہ عموماً غیبتوں میں پڑتا ہے، کیونکہ جب اس کو کسی کی برائی نظر آتی ہے، برائی ملتی ہے، کوئی عیب ملتا ہے، کوئی خامی ملتی ہے، تو پھر اس کو جب 4-6 افراد کو بتا نہیں لیتا، اس وقت مزہ نہیں آتا، تو سکون نہیں آتا اس کو، جب مطلب 4-6 لوگوں میں اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹ لے۔ تو یوں برے چرچے میں پڑتے، اشاعت فاحشہ میں پڑتے، اور بالخصوص جو ہے وہ اگر یہ تو عام مسلمان ہی کے عیب کو
جو بیان کرنے سے منع کیا جا رہا، یہاں تک کہ اگر وہ عالم ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ عیب پوشی جو ہے وہ اور زیادہ تاکیدی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا چرچا عالم کی برائی بیان کرنا یہ اور زیادہ شدید ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ مسلمان کی عزت کو دوسرے مسلمان پر اس طرح حرام قرار دیا کہ اس کی غیبت کرے یا اس کی دل آزاری کرے یا اس کا جو ہے وہ عیب بیان کرے بلا عذر شرعی۔ اگر کسی عیب کو دوسرے پر اس طرح ظاہر کیا کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ فلاں کا عیب ہے تو یہ ایک اور گناہ ہوگا۔ اگر وہ عیب کسی عالم دین کا تھا تو اس پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مایا ناز تصریف نیکی کی دعوت کے اس صفحہ 397 پر اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ عیب کسی عالم دین کا تھا اور اس کو ظاہر کیا تو گناہ میں اور بھی بڑھوتری ہوگی۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں عالم کی غلطی بیان کرنا دو وجہ سے حرام ہے، ایک تو اس کے لیے یہ غیبت ہے، دوسرے اس لیے کہ لوگوں میں جرأت پیدا ہوگی اور وہ اسے دلیل بنا کر اس کی پیروی کریں گے، یعنی بے باکی کے ساتھ اسی طرح کی غلطیاں کریں گے، اور شیطان بھی اس غلطیوں میں پیروی کرنے والے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور گناہوں پر دلیر بنانے کے لیے اسے کہے گا کہ تو بھی یوں اور یوں کر کے فلاں عالم سے بڑھ کر پرہیزگار تو نہیں ہے۔ تو جتنے زیادہ لوگوں کو اس خطا پر مطلع کرے گا گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اول تو لوگوں کے عیوب جاننے سے بچے، اگر کوئی بتانے لگے تب بھی سننے سے خود کو بچائے۔ بالفرض کسی طرح کسی کا عیب نظر آ گیا یا معلوم ہو گیا تو اس کو دبا دے، بلا مصلحت شرعی ہرگز کسی پر ظاہر نہ کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس معاملے میں ہمارے بزرگوں کی احتیاط کس قدر تھی؟ امیر علیہ سنت نے اپنے بیان میں حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ کہ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ، ان کے نام کے ساتھ اسم لگتا ہے، اسم کہتے کم سننے والے کو، بہرے کو، حالانکہ یہ بہرے نہیں تھے۔ ہوا یہ کہ ایک دن کوئی خاتون ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی، تو بات کرتے ان کی ریح خارج ہو گئی، تو اس قدر شرمندگی اس خاتون کو ہوئی، ہمارے شرم کے پانی پانی۔ اب حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ اس خاتون کو شرمندگی اور ندامت سے بچانے کے لیے آپ نے اس طرح کی ترکیب بنائی کہ فرمایا، وہ کیا کہا آپ نے؟ انہوں نے ذرا اور اونچی بات کی، کیا کہا آپ نے؟ مطلب یوں ان کو محسوس کرایا کہ مطلب اونچا سنتے، یوں اس کی وہ شرمندگی جو ہو رہی تھی اس کو اس عمل پر، تو تاکہ اس کے دل میں وہ مطلب ایک دم سے جو شرمندگی اور وہ پریشانی سی آئی تھی نا، آپ نے اس خاتون کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اس ساری عمر اپنے آپ کو یوں ہی بنا لیا کہ جیسے گویا اونچا سنتے۔ ایک مسلمان کی دل کی پریشانی، اور اس پریشانی میں مطلب ایک عام لفظوں میں ایک سادہ سی بات ہے، ایک بہت بڑا کوئی ایسا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی خرابی ایسی نہیں تھی، لیکن اللہ والوں کے کیا کہنے کہ اسے خاتون کے اس معمولی سے ایک بظاہر نظر آنے والے عمل میں بھی آپ نے اس کو شرمندگی اور ندامت سے بچانے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسم بن گئے،
असम बन जाना गवारा कर लिया, लेकिन एक मुसलमान की दिल आजारी नहीं होने दी कि इसके दिल को कोई ठेस न लग जाए, उसको नदामत और परेशानी और शर्मिंदगी से बचाने के लिए। जबकि हमारा इसके बरक्स ये हाल है कि हम लोगों की खराबियां, खामियां, बुराइयां तलाश करते हैं, ऐब टटोलते हैं, फिर चस्के ले लेकर बयान करते हैं। फिक्र आखिरत ज़हनों से निकलता चला जा रहा, मौत, कब्र और आखिरत का एहसास खत्म होता चला जा रहा। हमारा ये अमल हमारे लिए किस कदर जो है वो बायस नदामत और शर्मिंदगी बन जाएगा, हमें इस चीज का एहसास खत्म हो गया। हम नहीं इस बात की फिक्र कर रहे कि हदीस मुबारका में इस बात पर वाज़ेह फरमा दिया गया कि जो है वो लोगों के तलाश करके बयान करता है, ऐब बयान करता, अल्लाह ताला उसके ऐबों को जाहिर कर देगा जबकि वो घर में बैठा हो। हम अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से बिल्कुल जो है वो इस मामले में बेखौफ होते चले जा रहे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जिस तरह कई और अमराज आम होते चले जा रहे, ये ऐब टटोलने का मर्ज भी आम हो गया और फिर इसके साथ गीबत में जा पड़ते, और गीबत भी हराम और गुनाह कबीरा है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। सरकार मदीना राहत कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मुसलमान की इज्जत और मुकाम क्या है। चुनाचे एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि अल्लाह के नजदीक सूद से बड़ा गुनाह कौन सा है? सूद कितना बड़ा गुनाह है? सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से दरियाफ्त फरमाया, ये जानते हो कि अल्लाह के नजदीक सूद से बड़ा गुनाह कौन सा है? सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नजदीक सूद से बढ़कर गुनाह है मुसलमान की इज्जत को हलाल समझना। फिर रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई। चुनाचे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 58, इसका तर्जुमा कंजुल ईमान में मेरे आका आला हजरत कुछ यूं करते हैं, और जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बेकिए सताते हैं उन्होंने बहतान और खुला गुनाह अपने सर लिया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, यकीनन मुसलमान की इज्जत पर हाथ डालना सूद जैसे गुनाह बद से भी बदतरीन है। इस ज़िमन में मजीद 3 फरामीन मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान किए जाते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी को मिलने वाला सूद का 1 दिरहम अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नजदीक 36 बार जिना करने से भी ज्यादा बुरा है, और बेशक सूद से बढ़कर गुनाह किसी मुसलमान की बेइज्जती करना है। और फरमाया, सूद 72 गुनाहों का मजमुआ है, और उनमें से अदना तरीन अपनी मां से जिना करने की तरह है, और बेशक सूद से बढ़कर गुनाह किसी मुसलमान की बेइज्जती करना है। मजीद सुनिए, हदीस पाक में फरमाया, बदतरीन सूद मुसलमान की आबरू में नाहक दस्तदराजी है। अब ये जो आखिरी हदीस बयान की गई कि बदतरीन सूद मुसलमान की आबरू में नाहक दस्तदराजी है, इसके तहत मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल्लाहिल हन्नान फरमाते हैं, यानी सूदख्वारी बदतरीन गुनाह है, जैसे मां के साथ काबा मुअज्जमा में जिना करना। सूदख्वार को अल्लाह रसूल से जंग करने का अल्टीमेटम दिया गया है। ये तो माली सूद का हाल है। मुसलमान की आबरू क्योंकि माल से ज्यादा अजीज और कीमती है, इसीलिए मुसलमान की आबरू रेजी यानी गीबत वगैरह करके उसे जलील करना बदतरीन सूद करार दिया गया। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब हमारे सामने कोई आदमी किसी भी शख्स की
خطا یا اس کے عیب کا تذکرہ یا اس کی موجودگی میں یا پس پشت یعنی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں اس کے عیب کا یا خطا کا تذکرہ کرے تو سننے میں اگر کوئی مصلحت شرعی نہ ہو تو فوراً احترام مسلم کا لحاظ کرتے ہوئے ثواب آخرت کمانے کی نیت سے اپنے اسلامی بھائی کی عزت کی حفاظت کرنے کی ترکیب کیجیے. تاجدار رسالت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت سراپا عظمت و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی اللہ عز و جل قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کسی مسلمان کی عزت کرنے کا ثواب اور کسی مسلمان کی بے عزتی کا نقصان. لہذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس عیب جوئی کے مرض سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے کتنے ہی امراض، باطنی امراض بالخصوص، ان کے علاج ہمیں عطا کیے. چنانچہ اپنی مایا ناز تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں، اس کے صفحہ 281 پر امیر علیہ سنت نے غیبت اور ان جیسے گناہوں سے بچنے کے جو علاج بیان کیے، اس میں علاج نمبر 10 بیان کرتے ہوئے امیر سنت فرماتے کہ جب کبھی دوسرے کے عیب بیان کرنے کو جی چاہے تو اس وقت اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہو کر ان کو دور کرنے میں لگ جانا چاہیے. جب کسی کے عیب بیان کرنے کو دل چاہے اب کرے کیا؟ اپنے عیبوں کی طرف توجہ کرے، ان کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جائے. خدا عز و جل کی قسم یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے عیوب پر نظر نے دوسروں کی عیب جوئی سے پھیر دیا. اس کے لیے خوشخبری ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو نہیں دیکھتا، اپنے عیبوں کی طرف اس کی نظر ہے. بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب تو کسی کے عیوب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کر. کہا جاتا نا کہ اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے. یہ بندہ جب اپنے عیبوں کی طرف نظر کرے، اپنی خامیوں کی طرف نظر کرے، اپنی جو ہے وہ نافرمانیوں کی طرف نظر کرے، اپنی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کی طرف نظر کرے کہ میرے اعمال کیا ہیں، میرا کردار کیا ہے، میری خلوتیں کیسی ہیں، میرے معاملات کیا ہیں، میری گفتار کیا ہے، میرے اعمال کا جو ہے وہ سلسلہ کیا ہے. جب اپنے عیبوں کی طرف نظر ہوگی تو پھر دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنے سے باز رہے گا. بلکہ حضرت سیدنا زید قمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں وہ شخص کیسا عجیب ہے جسے معلوم ہے کہ مجھ میں فلاں عیب ہے پھر بھی اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتا. بزرگوں کی سوچ تو دیکھے، تو عجیب ہے وہ شخص جسے پتا ہے کہ میرے اندر فلاں عیب ہے پھر بھی اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتا. جبکہ اپنے مسلمان بھائی کو صرف شک یا سنی سنائی بات کی بنیاد پر برا آدمی تصور کرتا ہے. بس عقل کہاں ہے، عقل کہاں ہے؟ اپنے عیبوں کا پتہ ہے میرے اندر یہ ہے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں صرف شک کی بنا پر یا سنی سنائی بات کی بنا پر اسے برا تصور کرتا ہے. حضرت زید فرماتے عقل کہاں ہے؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا رابعہ عدویہ
رحمت اللہ تعالی علیہا فرماتی تھی، بندہ جب اللہ رب العزت عز و جل کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے، اللہ عز و جل اسے خود اس کے اپنے عیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے، بس اس وجہ سے وہ دوسروں کے عیبوں میں مشغول نہیں ہوتا۔ جب محبت الہی کا مزہ مل جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالی اپنے ساتھ محبت کرنے والے کو، اس بندے کو اس کے عیبوں پر مطلع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اپنے عیبوں کی اصلاح میں لگ جاتا ہے اور دوسروں کے عیبوں کی طرف نظر نہیں کرتا، دوسروں کے عیبوں میں مشغول نہیں ہوتا، بلکہ اپنے عیبوں کی اصلاح کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جبھی تو آپ نے امیر اہل سنت کو بارہا ان مناجات میں اشکبار دیکھا ہوگا اور یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ امیر سنت اکثر یہ دعا مانگتے نظر آتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین نے رمضان میں سحری افطاریوں میں کثرت سے یہ دیکھا ہوگا کہ باپا جب وہ دعا مانگتے اس کے بعد آنکھوں سے، یہ محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ جسے محبت الہی مل جائے تو وہ اپنے عیبوں پر مطلع ہو جاتا ہے، پھر دوسروں کے عیبوں میں نہیں پڑتا، عیب جوئیوں میں نہیں پڑتا، ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا کر۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ تعالی اس کے عیب ظاہر فرما دے گا، اور جس کے اللہ عز و جل عیب ظاہر کرے گا اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیب جوئی سے منع فرمایا، کسی مسلمان کے عیبوں کی ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رب کائنات عز و جل کس فرمان پر نظر کریں، فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ صدر الافاضل حضرت سیدنا علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، یعنی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے ہوئے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے کسی کے عیب کو چھپایا ہے، تب ہمیں کہاں اس کی اجازت ہے کہ ہم اس کے عیبوں کا ڈنڈورا پیٹے؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق حقیقی، وہ مالک حقیقی، تو اپنے بندے کے عیب کو چھپائے اور تو بندہ ہو کے بندے کے عیبوں کو کھولتا ہے، تو اس کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، برا چرچا کرتا ہے، اشاعت فاحشہ کرتا ہے، اور لذتیں لے لے کر، مزے لے لے کر لوگوں کے عیب بیان کرنا۔ اب برائی بیان کرتے بعد کہتے ہیں جناب اس کے اندر یہ برائی ہے، اور برائی ہے اس کو آگے بیان کرنا جبھی تو غیبت ہے، ورنہ بہتان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ جو ان عیب جوئیوں میں پڑتا ہے اور لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، پھر بیان کرتا ہے، اب چونکہ کسی کی برائی کسی کے آگے بلا عذر شرعی بلا مسلط شرعی بیان کرنا اب یہ غیبت ہے، اور غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنے سینوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں۔
اور ان کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹ پیچھے بدی کرے۔ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمانے عبرت نشان ہے، میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کے گوشت کھاتے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کے دھار دار اور نوکیلے تھے، ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ خدا عز و جل کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے۔ یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا۔ مزید فرماتے ہیں یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ ہمیں یہ حوصلہ مل جائے کہ ہم عیب پوشی کرنے والے بن جائیں۔ یہ واقعی بڑی ہمت کا کام ہے، بہت ہمت کا کام ہے۔ کسی کا کوئی ویک پوائنٹ مل جانا اور پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے وہ دبا لینا، چھپا لینا، یہ بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، عیب پوشی کی فضیلت و اہمیت کے بھی کیا کہنے۔ جو چیز آخرت کے لیے جس قدر اہم ہوگی شیطان اسی قدر اس کے پیچھے لگے گا۔ یہ عیب پوشی چونکہ بہت اہم کام ہے تو شیطان اس کے زیادہ پیچھے لگے گا۔ لہذا مسلمان کی عیب پوشی سے روکنے کے لیے پورا زور لگا دیتا ہے۔ یہ شیطان مسلمان کو مسلمان کی عیب پوشی سے روکنے کے لیے پورا زور لگاتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت مسلمانوں کی عیب دریوں اور غیبتوں میں مشغول ہے، اور اکثر کوئی کسی کی خامی ڈھکنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلا تکلف، بلکہ بسا اوقات تو فخریہ دوسروں کے آگے بیان کر دیتا ہے۔ ان میں سے اگر کسی نے کسی کا عیب کبھی چھپا بھی لیا تو بس عارضی طور پر جو ہی کچھ ناراضی ہوئی کہ جتنے بھی عیب چھپا رکھے تھے سب پر سے ایک دم پردہ اٹھا دیتا ہے۔ خوف آخرت ہی جاتا رہا، یقیناً جہنم کی سزا صحیح نہیں جا سکے گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کتنے ہی صحت مند بدن، خوبصورت چہرے اور میٹھا بولنے والی زبانیں کل جہنم کے طبقات میں چیخ رہے ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں غیبت بندہ مومن کے ایمان میں اس سے بھی جلدی فساد پیدا کرتی ہے جتنی جلدی عاقلہ کی بیماری اس کے جسم کو خراب کرتی ہے۔ عاقلہ یہ پہلو میں ہونے والے اس پھوڑے کو کہتے ہیں جس سے گوشت پوست کھال سڑ جاتے ہیں اور گوشت جھڑنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ مرض عاقلہ کی بیماری جسم کو جتنا خراب کرتی ہے اس سے بھی جلدی غیبت ایمان میں فساد پیدا کرتی ہے۔ مزید فرمایا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ مزید فرمایا کرتے اے ابن آدم تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک
لوگوں کے عیوب تلاش کرنا ترک نہ کر دو. ایمان کی حقیقت کے لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کیا ارشاد فرما رہے؟ اے ابن آدم، تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کے عیوب تلاش کرنا ترک نہ کر دو. جو عیوب تمہارے اپنے اندر پائے جاتے ہیں تم ان کی اصلاح شروع کر دو اور ان عیبوں کو اپنی ذات سے دور کر لو. بس جب تم ایسا کرو گے تو یہ چیز تمہیں اپنی ذات میں مشغول کر دے گی، اور اللہ عز و جل کے نزدیک اس طرح کا بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون؟ جو اپنے عیبوں کی فکر میں لگے اور ان کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اے کاش ہم عیب پوشی کی طرف آئیں، عیب جوئی کا مرض ختم ہو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر توجہ رکھیں کہ جو عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. کہ جنت کی بشارت دی گئی. اب میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت کتاب میں عیب ڈھونڈنے کی کچھ مثالیں بھی بیان کی ہیں کہ وہ سوالات جن میں عیب جوئی کا پہلو نظر آتا ہے، میری سنت اس پر بھی ہماری تربیت فرمائی ہے. آئیے اس پر غور کریں، کیا ہمارے اندر ایسے سوالات تو نہیں پائے جاتے؟ اور یہ عام ہے، جب ہم اس پر غور کر رہے ہیں تو یہ عام ہے. عیب جوئی اس میں ہوتی ہے بعض اوقات. اور یہاں جو مثالیں دی جا رہی ہیں ان میں عیبوں کی ٹٹول یعنی عیبوں کی تلاش کے ساتھ ساتھ ضمن غیبتیں، تہمتیں اور بدگمانیاں وغیرہ بھی شامل ہیں. اکثر ایسی مثالیں ہیں جن میں نیت کے ساتھ احکام مرتب ہوں گے. مثلا نوکر رکھنے، شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کرنے یا کہیں شادی کا ارادہ ہے تو حسب ضرورت معلومات کرنا گناہ نہیں، بلکہ اس طرح کے معاملے میں جس سے پوچھا گیا اس پر واجب ہے کہ درست بتائے. اور اگر اس قسم کے معاملات کی وجہ سے سوال نہ کیا گیا ہو تو غیبتوں اور تہمتوں کے ذریعے اپنے لیے جہنم میں جانے کا سامان کرنے کی بجائے عیب پوشی سے کام لے کر جنت کا حقدار بنے. مگر عموماً طرح طرح کے سوالات کے ذریعے عیبوں کی ٹٹول یعنی عیوب کی معلومات و قرید میں یہ نیت نہیں ہوتی، بس لوگ پوچھنے کی خاطر پوچھتے رہتے ہیں اور بسا اوقات خود بھی گناہوں میں پڑتے اور بارہا جواب دینے والے کو بھی گناہگار کر دیتے. مثلا کسی نے مکان کرائے پر لیا تو پوچھنا مالک مکان کیسا ہے؟ یہ سوال فی نفسہ ہی گناہ نہ صحیح مگر کئی گناہوں کا سبب بن سکتا ہے. مثلا کرایہ دار نے جواباً کہا معاملات کا صاف نہیں، بہت بد اخلاق اور کنجوس ہے. اس طرح 3 عیب کھولے کہ معاملات کا صاف نہیں، بد اخلاق، کنجوس، وہ بھی اگر اس میں موجود ہو تو ہی عیب کہلائیں گے. اور اب یہ بتانا 3 غیبتیں ہوئیں ورنہ تہمتیں. اور اگر صرف اس لیے پوچھا کہ مکان مالک کے عیوب معلوم ہو تو اب یہ عیب ڈھونڈنا ہوا جو کہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اسی طرح کسی نے مکان کرائے پر دیا تو پوچھنا کہ کرایہ دار کیسا ہے. اب اس پہ بھی مالک مکان والوں کا جو تبصرہ کرے گا فی نفسے ہی یہ گناہ نہیں سوال، لیکن جواباً اگر اس نے کہا کہ بڑا چال باز ہے، کرایہ وقت پر نہیں دیتا، خام خواہ کی ٹھوکا ٹھاکی لگائے رکھتا ہے، مکان کا حلیہ بگاڑ دیا، مطلب اس طرح کے جوابوں میں اگر وہ پڑا اور اگر تو اب عیب جوئی کے لیے یہ بات پوچھی، اب یہ وہ عیب ٹٹولنا ہوا، حرام اور گناہ کبیرہ. اسی طرح نیا نوکر کسی نے رکھا تو اس کو پوچھنا کہ آپ کا نیا نوکر برابر کام کرتا ہے یا نہیں. اب یہ بھی بلا اجازت شرعی پوچھنا عیب ڈھونڈنا ہے. اور اس سوال کے جواب میں پورا خطرہ ہے کہ جس سے پوچھا گیا تو وہ اپنے نوکر کے بارے میں، ملازم کے بارے میں بولتا ہے بعض کام چور ہے، حرام خور ہے، سست ہے، مطلب اس طرح کے الفاظ بول کے وہ بھی گناہوں میں جا پڑتا ہے. یا کسی سے یہ پوچھنا رات دیر تک جاگتے رہتے ہو، فجر بھی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، یا آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، یا پوچھنا آپ کے والد صاحب نمازی ہیں یا نہیں،
اچھا رمضان کے مہینے میں کسی سے پوچھنا واہ بھائی آج بڑے فریش یعنی تازہ دم لگ رہے ہو, روزہ بھی رکھا ہے یا نہیں. اب یہ سوال دیکھیں میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی, روزہ رکھا ہے یا نہیں. اس بار سوال یہ پوچھنا اس بار رمضان المبارک میں کتنے روزے رکھے, کوئی تراویح چھوڑی تو نہیں, یا کسی سے کہنا تم پوری زکات نکالتے ہو یا نہیں. یہ اس کے اگر وہ زکات نہیں نکالتا عیب ٹٹولنا ہوا کہ نہیں ہوا. یا کسی سے پوچھنا آپ کی بیوی شریف تو ہے نا, لڑتی تو نہیں. بعض اوقات یہی سوالات عورتوں میں شوہر کے بارے میں عیبوں کی ٹٹول والے ہوتے, یہ بہت عام ہے کہ مطلب چند عورتیں بیٹھے تو ایک دوسرے سے تمہارے بچوں کے ابو تمہیں جھاڑتے تو نہیں, ڈانٹتے تو نہیں, مارتے تو نہیں, بد اخلاقی تو نہیں کرتے, لڑتے تو نہیں, خرچہ وغیرہ ٹائم پر دیتے نہیں دیتے, تمہارا خیال بھی رکھتے کہ نہیں رکھتے, میں کہ وقت پر یا تمہارا جب کہنا ہوتا ہے اس میں لے جاتے ہیں نہیں لے جاتے. اس طرح کے سوالات میں آپ دیکھیں تو صحیح اتنا نیت کیا ہے, اور یہ عیب ٹٹولنا ہے. فرمایا ولا تجسسوا, عیبوں کو مت ٹٹولو, عیب تلاش مت کرو. یا شادی شدہ بیٹی کی ماں سے پوچھنا کہ آپ کی بیٹی کی ساس اچھی ہے یا نہیں, لڑاکی تو نہیں. یا بیٹے کی شادی کے بعد اس کی ماں سے نہیں, اس لڑکے کی ماں سے پوچھنا کہ اب بیٹا آپ کا خیال رکھتا ہے یا نہیں, پہلے کی طرح تنخواہ لا کر آپ کے ہاتھ پہ دیتا ہے یا اپنی جورو کے حوالے کر دیتا ہے. بہو نے کالا علم کرا کے اپنی طرف تو نہیں کر لیا, آپ کی بہو اچھی ہے یا نہیں, تعویذ گنڈے تو نہیں کرتی, زبان دراز تو نہیں, آپ کی عزت کرتی ہے یا نہیں. یا کسی سے یہ پوچھنا کہ اس دن فلاں کے گھر سے تیز گفتگو کی آواز آ رہی تھی, کون کون لڑ رہے تھے. کسی سے کہنا کہ فلاں کی گاڑی سے کرا کر آپ زخمی, قصور کس کا تھا, آپ کا یا اس کا. اب کسی سے یہ سوال کرنا, یعنی مدل سنت نے کیسی عوامی مثالیں اس میں بیان کی ہے, ایک کیسا ہمارا اندر کا چور پکڑا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم عیب جوئی میں لگے ہوئے ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں, ہم ایسے سوالوں کے ذریعے ایسی باتوں کے ذریعے عیب ٹٹولنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک حرام کام کے ارتکاب میں بلا مسئلہ شرعی جا پڑتے بعض اوقات. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اب ہمیں یہ ذہن بنا لینا ہے کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی عیب جوئی کے مرض سے بچیں گے اور عیب پوشی والے عمل میں لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے عیبوں کی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں, اپنی خامیوں کی طرف نظر کریں, میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں, میرے اندر کتنی عمل کی کمزوریاں ہیں, میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں, میری نظر کی حفاظت کا معاملہ کیسا ہے, میں جب تنہا ہوتا ہوں تو میرے معاملات کیا ہیں, میری خلوتیں کیسی ہے, میں اپنے دو چار جو فرینک دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو میری گفتگو کیا ہے, میری مطلب خلوتیں, میرے معاملات, اپنے عیبوں کی طرف نظر کریں, میں کیسا ہوں. اوروں کے عیبوں کو ٹٹولنے سے بچے, یہ عمل برباد نہ کر دے کہیں, یہ حرام و گناہ کبیرہ کہیں برباد نہ کر دے. کہ جو لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے, عیب جو ہے وہ جوئی کرتا ہے, بیان کرتا ہے, اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر کرے گا. میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم واقعی چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں اور نیکی کے راستے پر استقامت سے چل پائیں. میں آپ کی بارگاہ میں مدنی مشورہ پیش کروں گا کہ اس پرفتن دور میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول ہمارے لیے غنیمت ہے. اس پاکیزہ مدنی ماحول میں ہمیں ایسے باطنی امراض کے حوالے سے بھی ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سے ان گناہوں سے بچنا ہے, اس برائی سے بچنا ہے, ہمیں اس نیکی کی طرف بڑھنا ہے, ہمیں نیک اعمال کی طرف آگے بڑھنا ہے. اور اس پیارے ماحول کی برکت سے الحمدللہ کتنے ہی بگڑے تگڑے الحمدللہ نیکی کے راستے پر چل نکلے. غیبت, عیب جوئی اور دیگر اس طرح کے کئی گناہوں سے سچی توبہ کیجئے, زبان کی حفاظت کا ذہن بنائیے. توبہ پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے.
انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ صرف باعمل بننے کا، نہ صرف گناہوں سے بچنے کا، نہ صرف ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ میں تمام اسلام بھائیوں سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے ان امراض کا خاتمہ کرنے کے لیے مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں کہ مدنی انعامات کی برکت سے کئی امراض جو باطنی امراض یہ دور ہوتے نظر آتے اور عمل کا جذبہ ملتا ہے۔ مدنی انعامات کا رسالہ خود انفرادی کوشش کرتا نظر آئے گا آپ کو۔ آپ یہ مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کریں، اس کو روزانہ پور کرنے لگ جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اندر ایک پازیٹو چینج محسوس کریں گے، ایک مثبت تبدیلی محسوس کریں گے، اور مدنی قافلوں میں سفر کا معمول رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص بھی ملے گا اور توبہ پر استقامت بھی ملے گی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔